سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارے معاشرے میں یہ بات عام جام پائی جاتی ہے کہ اگر کسی شخص کو کوئی نعمت حاصل ہو، کوئی اچھی چیز حاصل ہو، تو لوگوں کے درمیان حسد اور جلن پیدا ہو جاتی ہے، اور لوگ جو ہے اس حسد اور جلن کی وجہ سے کر کچھ نہیں سکتے، لیکن جو ہے وہ نظر لگا کے بیٹھ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، بس اوقات کبھی کبھی جو ہے خود کی نظر خود کو لگ جاتی ہے. کوئی اچھی چیز مل گئی، کوئی اچھی نعمت مل گئی تو خود کو نظر لگ جاتی ہے. والدین کی نظر بچوں کو لگ جاتی ہے، بچوں کی نظر والدین کو لگ جاتی ہے، اور اساتذہ کی، ٹیچرز کی نظر طلباء کو لگ جاتی ہے، طلباء کی نظر جو ہے وہ اساتذہ کو لگ جاتی ہے. تو یہ چیز ہمارے معاشرے کے اندر بہت زیادہ پائی جاتی ہے. لیکن ہوتا یہ کہ جب ہمیں معلوم نہیں ہوتا آیا ہمیں نظر لگی ہے یا نہیں لگی، خصوصاً خواتین جو ہیں، بچیاں جو ہیں، عورتیں جو ہیں، اور مردوں کے اندر بھی یہ بات پائی جاتی ہے، تو پھر جو ہے ہم بابوں کے پاس بھاگتے ہیں، جعلی پیر جو ہوتے ہیں، جعلی ڈھونگی بابے جو ہوتے ہیں ان کے پاس بھاگتے ہیں، اور وہ طرح طرح کے تعویذات ہمیں دیتے ہیں. بھائی تمہارے اوپر جنات ہیں، تمہارے اوپر یہ چیز ہے، تمہارے اوپر سایہ ہے. پھر ہم سے پیسے بٹورتے ہیں، حالانکہ ہوتا کچھ نہیں ہے. آج ہم ان چیزوں کو بیان کریں گے جن سے ہمیں یہ بات معلوم ہو سکتی ہے کہ جو ہے آیا ہمیں نظر ہے یا نہیں ہے. علماء اکرام نے 17 چیزیں ایسی بیان کی ہیں جن سے یہ معلوم ہو سکتا ہے کہ آیا یہ ہمیں نظر لگی ہے یا نہیں لگی. اگر نظر لگی ہے تو اس کا علاج کیا ہے، اس کو خود کیسے حل کریں. تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ درد کا آنکھوں اور کن پٹیوں سے شروع ہو کر سر کی جانب سے پھیلنا، کندھوں سے اترتے ہوئے ہاتھ پاؤں کے کناروں میں پھیلنا. یہاں سے درد شروع ہوتا ہے، کن پٹیوں سے شروع ہو کر سر کی جانب سے پھیلتا ہوا کندھوں میں آتا ہے، اور ہاتھوں کی کناروں میں جو ہے یہ ہمیں درد اور تکلیف محسوس ہوتی ہے. یہ ہمارا پورا کا پورا حصہ جو ہے تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے. تو ہمیں اس بات سے اندازہ لگا لینا چاہیے کہ یہ ہمیں نظر لگی ہے، اس وجہ سے جو ہے ہمیں یہ تکلیف محسوس ہو رہی ہے. دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ جسم اور چہرے پہ نیلے دھبے کا کثرت سے نکلنا. ٹھیک ہے، جسم پر اور خصوصاً چہرے پر جو ہے نیلے دانے اور دھبے بن جاتے ہیں، یہ بھی نظر لگنے کی علامت ہوتی ہے. تیسرے نمبر پہ ہے کہ کثرت سے پیشاب اور قضاء حاجت کا آنا، بار بار واش روم جانا پڑ رہا ہے، بار بار پیشاب آ رہا ہے، بار بار تقاضے سے جانا پڑ رہا ہے، تو یہ بھی ایک علامت ہوتی ہے کہ جو ہے اس بندے کو نظر لگی ہے، تبھی جو ہے اس وجہ سے اس پریشانی میں مبتلا ہے. چوتھے نمبر پر یہ ہے کہ کمر اور ماتھے پر بہت زیادہ پسینہ آنا، خصوصی سردی کا موسم ہو، گرمی کا موسم ہو، ہماری کمر میں اور ہمارے ماتھے پر جو ہے وہ کثرت سے پسینہ آتا ہے، بہت زیادہ پسینہ آتا ہے. ایک جیسے ایک نارمل آدمی کو نہیں آتا، اس سے زیادہ جو ہے وہ ایک نظر لگے ہوئے شخص کو جو ہے وہ پسینہ آتا ہے. یہ نظر لگنے کی ایک علامت ہے. پانچویں نمبر پر یہ ہے کہ دل کی دھڑکن کم اور زیادہ ہونا اور موت کا خوف محسوس ہونا. جس شخص کو نظر لگتی ہے بس اوقات اس کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے کہ اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، کبھی سلو ہو جاتی ہے اور کبھی تیز ہو جاتی ہے. نارمل سچویشن سے ہٹ کر جو ہے اس کی دھڑکن کثرت سے بہت زیادہ تیز، بہت زیادہ سلو بھی ہو جاتی ہے، اور اس کو ہمیشہ مرنے کا، موت کا خوف لگا رہتا ہے. تو اس بات سے اندازہ لگا لینا چاہیے کہ اس شخص کو نظر لگی ہے. چھٹے نمبر پر یہ ہے کہ چہرے کا زردی مائل ہو جانا، یعنی جس شخص کو نظر لگتی ہے تو اس کا چہرہ جو ہے وہ اکثر زرد اور پیلا رہتا ہے، اس کا چہرہ جو ہے وہ زرد اور پیلا رہتا ہے. اس بات سے معلوم کر لینا چاہیے کہ اس شخص کو کیا ہے، نظر لگی ہے. ساتویں نمبر پر یہ ہے کہ تلاوت، نماز اور نیک کاموں میں کثرت سے جمعیہ آنا اور آنسوؤں کا آنا. بندہ تلاوت کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، ذکر و اذکار کر رہا ہے، تسبیحات پڑھ رہا ہے، تو اس کے درمیان جو ہے وہ کثرت سے جمعیاں آتی ہیں. ٹھیک ہے، اور جمعیوں کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ وافر مقدار میں جو ہے آنسو آتے ہیں. عموماً نماز کے اندر
جو ہے وہ جمائیاں اور جو ہے وہ آنسو آتے ہیں، لیکن جو ہے جس شخص کو نظر لگی ہوتی ہے تو بہت زیادہ کثرت سے جو ہے اس کو بار بار نماز کے اندر، ذکر و اذکار کے اندر، تلاوت کے اندر، تسبیحات کے اندر جو ہے وہ جمائیاں آتی ہیں، اور جمائیوں کے ساتھ جو ہے وہ اس کو آنسو بھی آتے رہتے ہیں۔ 8ویں نمبر پر یہ ہے کہ حافظے کا کمزور ہو جانا، پڑھائی میں یا کسی کام میں دل کا نہ لگنا، بے توجہی ہو جاتی ہے، پڑھائی کے درمیان جو ہے استاد سمجھا رہا ہوتا ہے، بات سمجھ میں نہیں آتی، لیکچر چل رہا ہوتا ہے، دوران لیکچر کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی، توجہ نہیں ہوتا، حافظہ کمزور ہو جاتا ہے، یاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں کوئی چیز یاد نہیں ہوتی، تو یہ بھی ایک علامت ہے کہ اس شخص کو نظر لگی ہے۔ 9 نمبر یہ ہے کہ مسلسل تھوک کا بہنا اور سفید بلغم کا آنا، یعنی جو ایک بچہ ہوتا ہے اس کو بار بار مسلسل جو ہے وہ منہ سے تھوک بہتی رہتی ہے، اور گاڑی جو ہے وہ تھوک اس کے منہ سے بہتی رہتی ہے، اور جو بڑا ہوتا ہے اس کو بار بار سفید قسم کا بلغم جو ہے وہ آتا رہتا ہے، یہ ایک علامت ہے کہ اس شخص کو نظر لگی ہے۔ 10ویں نمبر پر یہ ہے کہ جسم میں خارش اور چونٹیاں محسوس ہونا، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بار بار ہمارے جسم میں کوئی خارش کر رہا ہے، ٹھیک ہے، ہمیں چونٹیاں کاٹ رہی ہیں، بار بار ایسے جو ہے ہمیں محسوس ہوتا ہے، تو یہ بھی ایک علامت ہے کہ اس شخص کو جو ہے وہ نظر لگی ہے۔ آنکھوں کا شدت سے پھڑپھڑانا اور جھپکنا، بار بار آنکھیں جو ہے وہ پھڑپھڑاتی ہیں، جھپکتی ہیں، تو یہ بھی ایک علامت ہوتی ہے کہ اس شخص کو جو ہے وہ نظر لگی ہے۔ 12ویں نمبر پر یہ ہے کہ ہاتھ اور پاؤں کا کثرت سے ٹھنڈا رہنا اور سوئیاں چبھنا، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے ہاتھ جو ہے وہ اکثر ٹھنڈے رہتے ہیں، ٹھیک ہے، ہاتھ ہمارے پاؤں جو ہیں وہ اکثر ٹھنڈے رہتے ہیں، گرمیوں میں بھی جو ہے وہ بہت زیادہ ٹھنڈے محسوس ہوتے ہیں، اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کوئی ہمارے ہاتھوں میں جو ہے وہ سوئیاں چبھو رہا ہے، تو یہ جو ہے وہ نظر لگنے کی علامت ہے۔ 13ویں نمبر پر یہ ہے کہ جسم کا اکثر جو ہے وہ گرم رہنا، سردی ہو گرمی ہو، اس شخص کا جسم جو ہے وہ اکثر جو ہے وہ گرم رہتا ہے، یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ جو ہے اس شخص کو نظر لگی ہے۔ 14ویں نمبر پر یہ ہے کہ انسان کا اپنے آپ سے لاپرواہ ہو جانا، خصوصاً عورتوں کا اپنی زیب و زینت کی چیزوں سے جو ہے وہ بے نیاز ہو جانا، یعنی جو عورتیں ہوتی ہیں، حالانکہ عورتیں تو جو ہے وہ میک اپ کی شوقین ہوتی ہیں، زیب و زینت کی جو وہ شوقین ہوتی ہیں، آرائش کا جو ان کو دلچسپی ہوتی ہے ان میں، لیکن جو ہے جس عورت کو نظر لگی ہوتی ہے تو وہ اس چیز میں دلچسپی نہیں لیتی، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ بھئی اس نے میک اپ کیا ہے نہیں کیا، اچھے کپڑے پہنے یا نہیں پہنے، اس نے زیب و زینت اختیار کیا ہے یا نہیں کیا، اس چیز سے اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ لاپرواہ ہو جاتی ہے۔ اسی طرح مرد بھی جو ہے وہ اپنے کام سے لاپرواہ ہو جاتے ہیں، ان کو فرق نہیں پڑتا بھئی ہمیں کیا ہے، ٹھیک ہے، دنیا چل رہی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں چلے تو باڑ کے تلے میں جائے، ٹھیک ہے، تو ان چیزوں سے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ ایک علامت ہوتی ہے کہ اس شخص کو جو ہے وہ نظر لگی ہے۔ 15ویں نمبر پر یہ ہے کہ بچوں کا ماں کا دودھ جو ہے وہ نہ پینا اور زیادہ رونا، جو معصوم بچے ہوتے ہیں، شیرخوار بچے ہوتے ہیں، چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں، وہ اکثر و بیشتر جب ان کو نظر لگتی ہے تو وہ ماں کا دودھ نہیں پیتے اور کثرت سے روتے ہیں، یہ بھی ایک نظر لگنے کی علامت ہے۔ 16ویں نمبر پر یہ ہے کہ پلکیں اور بھویں بھاری محسوس ہونا، ہماری جو پلکیں ہیں اور بھویں جو ہے یہ ہمیں بھاری محسوس ہوتی ہیں، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے آنکھوں پر کوئی جو ہے چڑھ کر بیٹھا ہوا ہے، اس پر بھاری جو ہے وزن اس پر رکھا ہوا ہے، تو یہ بھی ایک نظر لگنے کی علامت ہے، تو اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ نظر لگی ہے۔ 7ویں نمبر پر یہ ہے کہ جوڑوں میں بوجھ محسوس ہونا، ہمارے جو جوڑ ہے، ٹھیک ہے، ہاتھوں کے جوڑ، یہ جوڑ جو ہے، ٹھیک ہے، انگلیوں کے جوڑ جو ہیں، پاؤں کے جوڑ جو ہیں، ٹھیک ہے، یہ ہڈیوں کے درمیان جو جوڑ ہے، ان کے درمیان جو ہے وہ بوجھ سا محسوس ہوتا ہے، اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم ان کو جو حرکت نہیں دے سکتے، ٹھیک ہے، یہ ہمارے ہاتھوں اور پاؤں کے جوڑ جو ہیں ان کو ہم حرکت نہیں دے سکتے، تو یہ علامات ہیں، یہ 17 علامات تھی جو ہم نے آپ کو بیان کی، ان باتوں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو ہے اس شخص کو نظر لگی ہے یا نہیں لگی۔ اگر یہ علامت پائی جاتی ہیں آپ کے اندر، آپ کے بچوں کے اندر، آپ کے قریبی دوستوں کے اندر، رشتہ داروں کے اندر جو ہے آپ کو یہ علامات نظر آتی ہیں تو ان کو بتائیں کہ یہ جو ہے نظر لگنے کی علامات ہیں، تو اس کا علاج بھی ہے، اس کا علاج یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ فلاں شخص کی نظر لگی ہے، میرے بھائی کی، میری ماں کی، میرے والدین کی، میرے دوست کی،
بس اوقات ایسا محسوس ہو جاتا ہے، کوئی چیز کوئی نعمت حاصل ہوتی ہے تو وہ بہت زیادہ تعریف کرتا ہے، تو بندے کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ جو ہے وہ اس شخص نے جو ہے ہمیں نظر لگائی ہوگی۔ تو یہ جو ہے اس کا علاج یہ ہے کہ جس شخص کی نظر لگی ہے اس سے آپ وضو کرائیں، ٹھیک ہے، جو شرعی طریقہ ہے وضو کرنے کا، ٹھیک ہے، آپ اس سے وضو کرائیں، اور جو اس کا وضو کا پانی کسی اس کو ٹپ میں کسی برتن میں جو اس کا پانی گرے، اس کے وضو کا پانی، اس پانی سے جو ہے اس شخص کو نہلائیں، غسل کروائیں جس کو نظر لگی ہے، جس شخص کو نظر لگی ہے اس وضو کے پانی سے اس کو غسل کروائیں، انشاءاللہ نظر اتر جائے گی۔ دوسرا آسان اور بہترین اور سہل طریقہ جو احادیث مبارکہ میں بیان کیا گیا ہے کہ وہ معوذتین کی تلاوت کرنا ہے، ٹھیک ہے، جس شخص کو بھی نظر لگی ہے وہ خود یا کوئی جو ہے نیک بندہ جو ہے اس کو معوذتین یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر اس پر دم کرے، انشاءاللہ العزیز اس کی نظر زائل ہوتی جائے گی اور اس کی نظر ختم ہو جائے گی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے لیے، آپ کے لیے، پوری امت کے لیے آسانیاں فرمائے۔